الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا وملاذنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن ربه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في شأن وتوفيق نبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. قصیدتی الابن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بعد ہم نے سنا تلاوت قرآن پاک روایت حدیث شریف ہدیہ عقیدت بدرگاہ فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میرے انتہائی واجب التکریم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوبھارت لوگ جب جامع مسجد آئیں تو مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کچھ سیکھ کر جائیں، کیونکہ مساجد میں مولوی حضرات جو ہیں وہ کمیٹی والوں کی زنانی ہوتے ہیں اور لوگوں کو صحیح مذہب نہیں بتاتے، اور بس ایک راگنی لگائی ہوتی ہے، وہی راگنی ہوتی ہے 12 مہینے. مذہب کوئی اور چیز ہے، اس کو سمجھیں اور مذہب کو پراپرٹی نہ سمجھیں اور مذہب کو کوئی ٹھیکہ نہ سمجھیں اور مذہب کو کوئی موروثی چیز نہ سمجھیں. مذہب آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ہے اور ہمیں بڑی دور تک یہ نفع دیتا ہے، اور اس مذہب کو ہمیں بغیر کسی آگے کوئی چیز کھڑی کرنے کے سمجھنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھا جائے، اور نہ ہو تو مسلمان ہی آدمی کافر ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو معصوم نہیں بنایا. یہ لفظ میرے اگر سنے ہیں تو دوبارہ سنیں کہ انبیاء کرام کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی خطا سے بری نہیں ہے، چاہے صحابی ہو، چاہے وہ اہل بیت کا کوئی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، خطا سے بری نہیں ہے. یہ ہمارے بنیادی عقیدے کی بات ہے. مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں،
باقی کوئی معصوم نہیں ہے۔ ایک اور اصطلاح ہے عقیدے میں، وہ یہ کہ کوئی اگر نیک آدمی ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کسی بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ساری زندگی گناہوں سے بچتا رہا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی گناہوں سے بچ کر دنیا سے چلا گیا ہو، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو کہ اس سے کوئی گناہ سرزاد نہ ہوا ہو تو اس کو مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کی کتاب میں محفوظ کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رہے گا، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کو معصوم نہ سمجھنے والا کافر ہے، یہ بنیادی عقیدے میں۔ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، اگر کوئی ساری زندگی گناہوں سے بچتا رہا تو محفوظ ہے، محفوظ، لیکن اس محفوظ کا جیسے انبیاء کے معصوم ہونے کا ہمیں علم ہے اور اس پر یقین رکھنا مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے، ایسے محفوظ کے لیے عقیدے کی بات نہیں ہے، یا اس کو محفوظ نہ سمجھے تو کافر ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو چیز حرام قرار دی ہے وہ حرام ہے، نہ کسی مولوی کے کہنے پر حلال ہو سکتی ہے، نہ کسی پیر کے کہنے پر حلال ہو سکتی ہے، نہ کسی فقیر کے کہنے پر حلال ہو سکتی ہے۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دی ہے وہ قیامت تک حرام رہے گی، اس میں رد بدل کفر ہے اور رد بدل کرنے والا کافر ہے، یہ ہمارے بنیادی عقیدے کی بات ہے۔ اس لیے کوئی تصویر ضرورت کے وقت خنزیر کی قرآن میں ذکر ہے، اجازت دی ہے، لیکن غیر باغ اس کو بھی اپنا کریں گے جتنی ضرورت ہے۔ اگر ایک روٹی کھانے سے موت سے بچ سکتا ہے تو دوسری کی اجازت نہیں ہے، اور نہ یہ کہ مزہ آ گیا ہے، بس وہ ضرورت ہے، ضرورت تک دیتی ہے، لیکن ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، ضرورت بنا نہ لی جائے، وہ ضرورت ہونی چاہیے، اور ضرورت اگر وہ ہو تو اس کے لیے معاشرے میں فی زمانہ لوگ موجود ہیں۔ خنزیر کی اجازت دی گئی ہے جو نجس عین ہے، جس کی کوئی چیز بھی کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتی، مثلا کتے کی چمڑی، اس پر نماز پڑھنی جائز ہے اگر اس کا دباغت دے دی جائے، لیکن خنزیر کی چمڑی پر دباغت کے بعد بھی نماز جائز نہیں ہے، اور انسان کی چمڑی پر بھی دباغت کے بعد نماز جائز نہیں ہے۔ لہذا نجس عین کے انسان کو بچانے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ انسان اگر سور کی بوٹی کھا کر موت سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو حرام موت مرے گا، خودکشی کرے گا۔ قرآن نے اس کو خود نجس بتایا ہے، اور قرآن نے ہی اس کو ضرورت کے لیے اجازت دی ہے، یہ جائز قرار نہیں دیا، یہ حلال قرار نہیں دیا، اس کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا وہ چیزیں جو انسانی ضرورتوں میں آ جاتی ہیں، ان چیزوں کی اجازت وہ لوگ ہیں یہ جو متعلق لوگ ہیں۔ مثلا ایک آدمی مار رہا ہے، مرے گا یا بچ جائے گا، ایک انسان کے حد تک اس میں حکیم ہے اور ڈاکٹر ہے، وہ دیکھے گا، یہ مولوی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی بھی سلیم الفطر ڈاکٹر یہ کہتے کہ اگر یہ سور کی بوٹی اس کو نہ دی گئی تو یہ مر جائے گا، تو اس وقت وہ دینی فرض ہو جاتی ہے، اور اس کی جان بچانی، اس کو یہ کھا کر سوکھی پونا نہیں ہے، اس کو کھانا پڑے گی، وغیرہ وہ حرام موت مرے گا۔ اور این ممکن ہے کہ جنازہ لایا جائے اور میں جنازہ نہ پڑھاؤں اس کا، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے۔ لہذا اپنی منطق نہیں چلانی، اللہ رسول کے دین میں جو کچھ ہے وہ کرنا ہے، مولوی کی یعنی ہم نہیں مانتے۔ اس لیے جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ فوٹو دیکھیں، شناختی کارڈ کے لیے ضرورت ہے، سیکورٹی وائز ہمیں پاس کے لیے ضرورت ہے۔ اب دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے،
اسی طریقے سے انگلیوں کے فوٹو لینا دوسرے تیسرے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ایک انتہائی ضرورت کے تحت ہم اس کو کھینچ تان کر اجازت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کسی پیر کا فوٹو رکھا ہے، نبی کا فوٹو رکھا ہے اور خود اپنے فوٹو سے جائے ہوئے ہیں تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ پیر مرید ہونا تو بات کی بات، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ویسے ہی اس کا فوٹو بنایا ہوا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنوانے پر والے پر فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا لعن کی ضرورت نہیں ہو سکتا، وہ ابلیس ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ابلیس نے جب یہ کہا کہ انا خیر منہ خلقت من نار وخلقتہ من طین، تو اللہ رب العزت نے فرمایا علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنتی ابلیس ہے۔ لعنتی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہے جو اس کی تابعداری کرتا ہے۔ لہذا فوٹو خواہ وہاں رکھا ہوا ہے، ضرورت نہیں ہے، جیسے نوٹ آپ کے میریت میں پڑے اوپر فوٹو لگا ہوا ہے، اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا، یہ ضرورت ہے اور ایک پوری قومی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ضرورت نہ بنایا جائے تو نہیں بھی ہے، لیکن یہ کسی انفرادی طور پر کسی کے پاس کی بات ہے، ایسی چیزوں کو ختم کرنا نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس لیے جو چیز ہماری طاقت میں نہیں ہے ہمارے پاس سے باہر ہے۔ لیکن یہ فوٹو لگانا، یہ مزارات پر فوٹو کا لگنا، یہ کنجر خانے کے باہر فوٹو لگنا اور بزرگوں کے مزار کے باہر فوٹو لگنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حرام ہونے میں تو دونوں حرام ہیں، لیکن لوگوں کے اعتبار سے کنجر کا فوٹو کنجر کے گھر کے باہر لگا ہوگا تو اس کی پوجا کوئی نہیں کرے گا، لیکن کسی بزرگ کے مزار کے باہر اس کا فوٹو لگا ہوگا تو امتداد زمانہ کے ساتھ لوگ اس کی پوجا شروع کریں گے۔ اور آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں کہ شرک کی ابتدا ایسی ہوئی ہے۔ اس لیے اس آدمی کی بیعت آج سے ختم کر دی جائے جس نے اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے بزرگان دین کے فوٹو لگائے اور پیسے بٹورنے کے لیے، اس آدمی کو کوئی فرق نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کی روحانی پیشوا کے طور پر بزرگان دین کے مزار کے پاس بیٹھے یا اس کا خلیفہ بنے۔ لہذا اس آدمی کی بیعت توڑ دی جائے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جایا جائے جب تک کہ وہ اعلان نہیں کرتا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا اور ظلم کیا ہے، لہذا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمارے ہوتے ہوئے شرک کی بنیادیں پاکستان میں نہیں رکھی جا سکتی۔ پھر اس کے علاوہ عورتوں مصنوعات کا ننگا باہر پھرنا ہے، یہ حرام ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، بغاوت ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر اپنی ماں بہن کو باہر نکالتا ہے بغیر پردے کے، وہ بغاوت کرتا ہے۔ اس کی اگر لمبی داڑھی ہے اور تسبیح ہے تو وہ ابلیس کی ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی جڑ کو کھوکھلا کرتا ہے اور مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور وہ فحاشی پھیلا رہا ہے، اور وہ بے غیرتی کی ابتدا کر رہا ہے، اور غیرت ایمان ہے، اس کا جنازہ نکال رہا ہے۔ لہذا یہ حرام ہے اور حرام کو روکنا چاہیے۔ اگر آپ اور میں دوسروں کو نہیں روک سکتے تو انفسکم واہلیکم نارا، میں ساتھ ساتھ دلیلیں دیتا جا رہا ہوں، اور تم روکیں، اپنے آپ کو روکیں، اپنے گھر والوں کو روکیں جہنم کی آگ سے۔ انفسکم واہلیکم نارا، ایسے نہ ہو کہ گھر میں کنجر مالا بنا ہو اور جناب تبلیغ کسی اور کو کر رہے ہیں۔ لہذا ابل فریش بات سے پیش لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ لہذا مسجدوں میں نماز سے پہلے آنے سے پہلے ان ساری نوستوں کو ختم کر کے آنا پڑے گا، مگر نہ منافقت کے ساتھ نمازیں نہیں ہوتی۔ نفاق یہ ہے کہ ظاہر مسلمان کرتے ہیں اور اندرون خانہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے خلاف بغاوت نکال لیتے ہیں۔ تیسری بات، جھوٹی گواہی دینے والا، جھوٹی گواہی حرام ہے، انسانوں کے خون کو طلب کر سکتی ہے،
اور ان کے مال جائیداد ختم کر سکتی ہے۔ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ لوگ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور کرائے کے ٹٹو رکھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ دین کو اپنے ہاتھ میں لے کر طلاق کے ثلاثہ لکھ لیتے ہیں چند ٹکوں کے لیے، حرام ہے یہ لکھنا، اور ایسے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے۔ آج رمضان کا جمعہ ہے، شاہد و مشہود، یہ شاہد بھی ہے اور مشہود بھی ہے۔ یاد رکھنا کل قیامت کو جواب تم دو گے، میں اپنے سارے ذمہ داریوں میں عہدہ برا ہو رہا ہوں۔ اور اس وقت کی بہت بڑی بڑی برائیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں نہیں ہیں۔ اس لیے جھوٹی گواہی سارے مسلمانوں کے استحقاق پر ڈاکہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینے والا بڑا خبیث ہے، اور وہ جھوٹی گواہی دے کر اس کی اپنی آخرت تو تباہ ہو جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کو جائز حقوق سے وہ محروم کرتا ہے۔ ایسا آدمی دیکھیں تو اس سے بچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی ساری کائنات جاتی ہے تو جاتی رہے، لیکن سچ بولنا ہے۔ سچ تو نہیں بولتے، اس لیے جھوٹ بولنے والے اپنا چہرہ آج شیشے میں دیکھیں گے کہ جھوٹ بول کر سوائے لعنت کے ان کو کیا ملتا ہے۔ جھوٹ حرام ہے اور اللہ نے لعنت کی ہے جھوٹوں پر، لہذا جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹی شکل نہیں بنانی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ہماری شکل کی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آج جا کر دیکھنا ہے کہیں ہم جھوٹ زبان سے تو نہیں بولتے، لیکن اپنے عمل سے کہیں جھوٹے تو نہیں ہیں، لہذا جھوٹ نہیں بولنا، وعدے کے خلاف نہیں کرنا۔ وعدے کے خلاف کریں گے مسلمان باقی نہیں رہیں گے، اور دنیا کبھی بھی آپ کے میرے کردار سے مسلمان نہیں ہوگی۔ اگر دنیا کو مسلمان کرنا ہے تو ہمیں دو چیزوں کی پابندی کرنا پڑے گی، ایک سچ بولنا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ اور وعدہ جو پورا کرتا ہے، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک وعدہ ہے، اس پر کوئی وثیقہ نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی آپ کے یہاں لکھا نہیں جاتا کہ یہ لکھ دو جی یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس پر کوئی گواہی نہیں ہے۔ یہ وعدہ ہے اور معاہدہ ہے، لہذا وعدہ کوئی بھی ہو، وہ وعدہ اتنا زبردست ہے کہ اس وعدے سے پھرے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے، جو وعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر وعدہ اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک معاہدہ ہے، زبانی جمع خرچ ہے، لیکن آدمی اس پر عمل کرے تو ایماندار ہے، نہ کرے انکار کر دے تو کافر ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ایک خامد بیوی بناتے ہیں نکاح پڑھا کر، تو یہ ایک معاہدہ ہے جو زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ یہ جو لکھتے لکھاتے ہمیں یہ ہمارے ملک کی دستور ہیں اور فراڈ کے راستے روکتے ہیں اعلی قوانین، لیکن شریعت میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرعی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا آئینی دستوری معاملہ ہے، ملک کا ہے۔ لہذا یہ جو زبانی ہم پوچھتے ہیں لڑکی لڑکے سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، یہ ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے۔ اس وعدے کے تحت ایک عورت جو حرام تھی اس کو دیکھنا بھی حرام تھا، آج اس عورت کو تنہائی میں رکھنا جائز ہو گیا، یہ وعدے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اگر کوئی وعدے کو اتنا کمزور سمجھتا ہے تو اس کو حلالی اور حرامی میں فرق سمجھنا چاہیے کہ وعدے کے بعد حلالی ہے، وعدے کے بغیر حرامی ہے، اور یہ دین میں لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ لہذا یہ وعدے کی اہمیت ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ کہیں ہم بڑے صوفی بڑے پیر بن جائیں اور تسبیح بڑی لے لیں اور اندرون خانہ ہم مسلمان ہی نہ ہوں، یہ خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ تسبیح داڑھی پگڑی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تبلیغ مبلیغ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یہ جو بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اس شاہد اور مشہود میں باور کرایا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے وعدے کی پابندی ضروری ہے، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ دنیا کو اگر مسلمان کرنا ہے تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، وعدہ پورا کرنا پڑے گا اور وقت کی پابندی کرنا پڑے گا۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے واجب ہونے کا سبب، ان کے فرض ہونے کا سبب وقت ہے۔ وقت سے پہلے
عبادت آپ کریں تو عبادت نہیں ہوتی. عبادت کتنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن عبادت سے زیادہ اہمیت وقت رکھتا ہے کہ اس وقت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. عبادت میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی اہمیت ہے، یا کہ عبادت وقت پر اہمیت ہے، پڑھے جانے کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. لہذا کوئی نماز وقت سے پہلے نہیں ہوتی، کوئی رمضان وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا، کوئی حج وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا. دن مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، اور ہر قسم کے ہمارے پاس دین میں موجود ہے، لیکن ہم اس طرف کبھی توجہ نہیں کرتے. لہذا وقت کی پابندی ہے، وعدے کی پابندی ہے، امانت کی پابندی ہے. امانت میں خیانت اسلام کی ایسی منافی چیز ہے کہ اس کے بعد تبلیغ وغیرہ الٹے اثر دکھاتی ہے اور مسلمانوں کو بھی کافر بناتی ہے. لہذا امانت میں خیانت نہیں کرتی. امانت کیا ہے؟ امانت یہ ہے کہ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں سونپی ہیں کہ تم نے دنیا میں یہ کرنی ہے، وہ امانت ہے. ان میں نماز وقت پر ہیں، ان میں اذان وقت پر ہیں، ان میں یہ سارے جوان بچیوں کی شادیاں ہیں، ان میں حلال روزی کا اہتمام ہے، اور ان میں بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے. ان ساری چیزوں کو آپ پیش نظر رکھنا ہوگا تاکہ نماز اور صوفی ہونے کا کوئی معنی بن سکے. بغیر نہ آتا رہنا، لمبی لمبی داڑیاں سکھوں کی بھی ہیں اور باقی دنیا کی بھی ہیں، اور ہم سے وہ لوگ ان معاملات میں بہت آگے. اگر وہ صرف کلمہ پڑھ لیں تو وہ اولیاء ہیں، اور ہم بڑی گھٹیا حرکتیں ہماری ہیں. رمضان آتا ہے ہم چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ داؤ لگ سکتا ہے، اجنبی آدمی ہے، گاڑی پہ آیا ہے، تو ہم اس کو وہی چیز جو دوسرے آدمی کو 10 روپے کی دیتے ہیں اس کو 25 کی بھی دے دیتے ہیں، اس کو 50 کی بھی دے دیتے ہیں. اور وہ نامراد یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی اتنی مہنگی کیوں دیتے ہیں، کیونکہ پیچھے سے وہ بھی حلال لے کر نہیں آتا. جو حلال لے کر آتا ہے اس کو پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ اتنی مہنگی آپ کیوں دے رہے ہیں، اور جس کو حرام کے ملتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے اور آ جائیں گے. اس لیے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا. یہ سوالات ہوں گے، یا حدیث مبارکہ ہے. لہذا کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو بتایا نہیں گیا مذہب نماز روزہ حج زکات نہیں ہے، یہ تو عبادتیں ہیں. مذہب یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے. اس لیے جب صحابی نے فرمایا نماز روزے اور داڑھی کی زور سے پڑھ رہی تھے کہ یا رسول اللہ فلاں بڑا اچھا ہے، آپ نے فرمایا کبھی سفر کیا اس کے ساتھ؟ فرمایا نہیں کیا. کبھی لین دین کیا؟ نہیں کیا. پڑوس میں رہو؟ نہیں. فرمایا تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ نیک آدمی ہے؟ لہذا نیکی اور بدی کا پتہ چلتا ہے کہ ایمانت دار ہے یا نہیں ہے، سچ بولتا ہے یا نہیں ہے، سچی گواہی دیتا ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات گواہی سے بچنے کے لیے بڑے بڑے صوفی بھاگ جاتے ہیں دوم دبا کر. یہ مسلمانی سے بھاگنا ہے، یہ ایمان سے بھاگنا ہے، یہ بے ایمان ہو کر بھاگنا ہے، بے ایمانی کی طرف بھاگنا ہے. لہذا اپنے بزرگ ہونے اور دوسرے تیسرے کا جائزہ ہم لیں گے آج جا کر کہ ہم کتنے بزرگ ہیں اور ہماری بزرگی کتنے رنگ دکھا رہی ہے. لہذا قومی امانت جس کے ہاتھ میں ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قومی امانتیں جس کے پاس ہیں اس کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. ہیڈ ماسٹر ہے یا امام مسجد ہے یا خطیب ہے یا پیر ہے، جو بھی کسی کی ذمہ داری اٹھائے یا قامت ہے، جو بھی کسی ادارے کا سربراہ ہے یا ملک کا سربراہ ہے، جو بھی کسی ذیل تحصیل کا سربراہ ہے، اس کو سب کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ اللہ رسول کی بغاوت کرتے رہے، تم کیا کرتے تھے. یہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ جی مجھے کیا ہے، یہ داڑھی رکھے یا نہ رکھے مجھے کیا لگے، تجھے لگے کیونکہ تم قومی ذمہ داری میں بیٹھا ہے، تجھے ہم تنخواہ دیتے ہیں اور ہم کو تنخواہ اپنی ٹیکس سے دیتے ہیں، کسی کی ماں کے جہیز کے ساتھ نہیں آتا. تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ اور نماز کے وقت کہو اپنے ماتحت لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور لوگوں کو کہو کہ داڑھی رکھو، لوگوں کو کہ نمازیں پڑھو، کیونکہ آپ اور میں پاکستان بنا کر یہاں آئے ہیں. بعض حدیث کہتے ہیں کہ یہ سیکولر اسٹیٹ بنی ہے اور قائد اعظم بیچارے کا بھی سارا رنگ خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی ایسے لعین اور ملعون کو ایسا موقع کبھی بھی فراہم نہیں ہوگا، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، کسی بڑے دینی مسند پہ بیٹھا ہو، وہ یہ بات کر کے لوگوں کو الو نہیں بنا سکتا کہ سیکولر جو اسٹیٹ ہے وہ انڈیا خود ہے، اس سے اولے کا چولہا بنانا یہ کون سی بات ہے.
اور تصویر کا مصور بنانا کون سی بات ہے؟ یہ آپ پاگلوں کو بتائیں کہ سیکولر ملک سے جہاں سارے لوگ رہ رہے تھے، پرامن رہ رہے تھے، وہاں سے ایک الگ اسٹیٹ بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہاں بھی وہی کچھ کرنا تھا تو اتنے پنجرے میں بند ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ میں کلکاتے کی سیر کر رہا ہوتا اور میں سری نگر میں اس وقت اچھی قسم کی انار اور وہاں کے سیب خان ہوتا، مجھے کیا یہاں بند ہونے سے کیا فائدہ ہوا؟ میں یہاں آیا ہوں اور لعنت ہے اس آدمی پر جو کہتا ہے یہ سیکولر ملک ہے، وہ ملعون ہے، وہ خبیث ہے، اس نے غلط بات کی ہے اور وہ غلط بات کرتا ہے۔ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، نبی پاک کی غلامی کے لیے بنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی آزادی کے لیے بنا ہے، اور اس ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ پر درود و سلام پڑھا جائے گا اور پوری آزادی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ ملک اس لیے بنا ہے اور حدیث کو یہ کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی کہ تو پاکستان اور رمضان کہہ کر اپنا الو سیدھا کرتا رہے، تو اپنا الو سیدھا نہیں کر سکتا۔ اس ملک کے لوگ، اس کی حفاظت کر جاننے والے لوگ ابھی تک کفن اپنے سروں کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں اور اس ملک کو انشاءاللہ نبی پاک کی غلامی میں قائم رکھیں گے۔ ہم مذہبی ہیں، ہم مسلمان ہیں، دنیا جہان کی اسرائیل کی پرورش ہو رہی ہے، دنیا جہان کے یہودی اس کی پرورش کر رہے ہیں، کوئی سیکولر لوگ نہیں کر رہے، مذہبی کر رہے ہیں، اور اگر ایسے نہ ہو تو میرے منہ پہ جوتے مار دیے جائیں۔ اسرائیل کی پرورش دنیا جہان کے یہودی کر رہے ہیں، دنیا جہان کے عیسائی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مذہبی ہیں اور وہ مذہب کا بچہ وہاں بنایا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ مذہب اگر نہ ہوتا تو فلسطینی اور اسرائیلی کیا ہے؟ ایک ہی بابا آدم کو تم یاد یہ ایک ہی بابی کی اولاد ہے، لیکن مذہب نے ان کو الگ الگ کیا ہے۔ ابو لہب کیوں مردود قرار دیا گیا جو سچا چاہتا ہے، اور ابو بکر کو اتنی عزت کیوں ملی؟ کیا کوئی ایک قوم تھی، ترقی تھے، یا کیا بات تھی؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے اعتبار سے کسی کو اہمیت حاصل ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ جو نبی پاک کی غلامی کی نسبت اپنے گلے میں رکھتا ہے وہی ہمارے لیے سرکتاج ہے اور وہ الگ قوم ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سر باہر نکالتا ہے وہ الگ قوم ہے۔ دو قومی نظریہ۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مولوی ابھی تک ابو لہب ہے اور وہ ابھی تک کہتا ہے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں نبی پاک کی غلامی کے ہونے نہ ہونے سے بنتی ہیں۔ اس لیے ہم ایک قوم ہیں، یہ مولوی کے مسلک وغیرہ ہم نہیں مانتے اور نہ ہم اتنے چکروں میں پڑھتے ہیں۔ جو بھی نبی پاک کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ بٹورے اس میں روٹی کے لیے بنائے گئے، یہ روٹی کے لیے سب کچھ بن رہا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے بھی ہیں اس بات کو۔ ہر کوئی روٹی میں آتا ہے، سیاست بھی روٹی کے لیے کرتا ہے، وہ خطابت بھی روٹی کے لیے کرتا ہے، وہ پیری مریدی بھی روٹی کے لیے کرتا ہے۔ اگر اللہ کے خوف کے لیے کرتا تو خانقاہوں پہ یہ فوٹو نہ لگے ہوتے اور ننگی عورتیں خانقاہوں کا طواف نہ کر رہی ہوتی۔ اگر مذہب کی بات ہے نا تو یہ مسجدوں میں صلاۃ و تسبیح عورتوں کی جماعتیں نہ ہو رہی ہوتی اور یہ شبیلے نہ ہو رہے ہوتے۔ یہ سارے بدعت ہیں اور یہ وہ بدعت ہیں جن کے بارے میں فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ وہ بدعت ہے جو نبی پاک کے دین کی شکل بگاڑنے والی بات ہے۔ کبھی عورتوں نے کبھی جماعتیں نہیں کی اور کبھی عورت کی، اگر عورت کی جماعت ضروری ہوتی تو عائشہ صدیقہ جماعت کراتی۔ میں خدیجہ الکبریٰ کی بات نہیں کرتا جو اس وقت اعمال نہیں تھے، لیکن میں عائشہ صدیقہ کی بات کرتا ہوں کہ وہ بہت بڑی فقی ہیں، بہت بڑی قانونی ہیں، بہت بڑی عالمہ ہیں۔ اگر عورتوں کی جماعت خیر ہوتی تو پہلی امام وہ ہوتی، پھر خاتون جنت امام ہوتی اور پھر امہات المومنین وہ حضرت زینب امام ہوتی، لیکن کوئی بھی ہمارے مسلمانوں میں آج تک کوئی عورت امام نہیں رہی ہے۔ یہ کہاں سے لائے؟ روٹیوں کے چکر ہیں۔ دینی مدارس میں بچیاں پڑھائیں، دینی مدارس بنائیں، ان میں کسی مرد کی بو تک نہ ہو، ان کو دینی تعلیم دیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کو روٹی کے لیے استعمال کرنا اور ان کو گاڑیوں پہ لاد کر لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کو ان کے سریلی آوازیں سنانا، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیوں نہ، اللہ کی توحید میں کیوں نہ، یہ کفر ہو رہا ہے۔ یہ اسلام کے نام سے کفر پھیلایا جا رہا ہے، یہ اسلام کے نام سے اسلام کی تجزیہ بکھیری جا رہی ہیں اور اسلام کی جڑیں نکالی جا رہی ہیں اور مستورات کو ننگا کیا جا رہا ہے، اور غیر مرد کسی عورت کی قرآن کی آواز بھی نہیں سن سکتا۔ اور صحیح ہے یا نہیں ہے؟
روکیں ان لوگوں کو. اور ایسا مدرسہ، ایسی خانقاہ جہاں عورت اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہو، اس پر جانا بند کر دیں اور اپنی عورتوں کو کنٹرول کریں. کان کھول کر رہے ہیں. جو بھی آیا دین کے نام سے اس نے اپنی لچ مار دی. ہم اتنا دین نہیں کر سکتے. جو دین اللہ اور اس کے رسول نے فرائض میں ہم پر رکھا ہے وہ پورے نہیں ہوتے. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے. 5 وقت ہم نماز کے لیے مسجد نہیں آ سکتے، بلکہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. پہلے یہ تو کر لینا، اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کتنی نفلی عبادت کرتے ہیں. اور کوئی ایسی چیز جو تعینات اسلام میں ہے اس میں رد و بدل کرنا کفر ہے. مثلا کسی عبادت کی جماعت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے سند ہونی چاہیے. یہ درود السلام، یہ دعا اور یہ ذکر وغیرہ ان کی کوئی خد و خال نہیں ہے. جس وقت آپ مرضی کریں، لیکن یہ عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سنائیں. ادھر میت پڑی ہوتی ہے، اس کے بعد عورتیں ذکر کر رہی ہوتی ہیں، سارے مسکرانے آئے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، دل کشوری کرتے ہیں. اسلام کے نام سے اسلام کے خلاف کی تحریک بند کی جائے اور اسلام کو اپنے تقدس کے ساتھ باقی رکھا جائے اور اسلام کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھا جائے اور اسلام پر عمل کیا جائے. یہ دین عمل ہے. یہ زبانی جمع خرچ، یہ مجنونوں کا مذہب نہیں ہے. اس میں ہر قسم کی ایسی چیز ہے الامور بمقاصدہا کہ جو کسی مقصد کے تحت ہے. بلا مقصد اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے اور نہ اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے. اس لیے ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنا پڑے گی اور ہمیں اچھے برے میں تمیز کرنا پڑے گی. حق اور باطل کو جدا رکھنا پڑے گا اور ہر ایک چیز کو اپنے کھانے میں رکھ کر ہر ایک چیز کو اپنی طرف لگانا پڑے گا اور حق کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دینے پڑیں گے اور اپنے ملک اور قوم کی سلامتی کو یقینی بنانا پڑے گا. مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آج جو ہم لے کر جائیں گے گھروں کو، یا اگر اپنے محلوں میں تدبیر کریں گے، ناجائز کام سارے بند کریں گے، اپنے گھر میں کم از کم اور کسی کو نہیں کر سکتے تو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کو جا کر کہیں گے کہ آئندہ باہر جانا ہے باپردہ جانا ہے. دکانوں پہ عورتوں کو اکیلا مت بھیجیں اور پھر ان کو اتنے پیسے مت دیں کہ تنخواہ لا کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. عورت جذباتی ہوتی ہے، فرمایا ناقص العقل اور ناقص الدین ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو عورت کو عقل مند قرار دے دے. میرے آقا نے فرمایا ناقص العقل ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو بڑی دیندار قرار دے دے. یہ ناقص الدین ہے. یہ معراج کی واپسی پر آ کر آپ نے اعلان فرمایا. لہذا عقل کے کام عورت کے سپرد نہیں کیے جائیں گے اور دین کے کام عورت کے سپرد نہیں کیے جائیں گے. اگر ایسی بات ہوتی تو انبیاء میں عورتیں ہوتی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. انبیاء میں کوئی عورت نہیں ہے. اور اگر ایسی بات ہوتی تو دنیا کی امامت عورت کو دے دی جاتی. ناقص العقل ہے. امامت کے لیے عقل چاہیے اور 40 سال سے نیچے کو سربراہی مل جاتی، لیکن ایسے نہیں کیا اسلام نے. 40 سال کے بعد تاکہ جذبات ٹھنڈے ہو جائیں اور اپنے برائے میں فرق کر سکے اور کسی قوم کی دشمنی یا ذاتی پسند ناپسند تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو کہ یہی تقویٰ اور یہی ایمان ہے. مجھے پتا ہے کہ لوگ یہاں رہتے ہیں جن کے بڑے تعلقات ہیں، یہ عورتوں کو جا کر نعتیں پڑھانے، ذکر کروانے، سارا کچھ کرنے اور یہ داڑھی کے چکر مکر، یہ سارے دنیا دکھلاوے، یہ رشوتیں، یہ خباستیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم ہی ہیں. کوئی آسمان سے نئی دنیا نہیں ہے. مجھے پتا ہے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، لیکن میں اگر لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو میں خود ایمان سے جاتا ہوں اور میری قبر آپس ساری تاریخ ہوتی ہے. اس لیے آپ سے بات اچھا نہیں ہے. آپ لوگوں کو سچ باتیں بتا دی گئی ہیں اور ان پر مجھے امید ہے کہ آج سے اپنی طاقت کے مطابق آپ نے عمل شروع کرنا ہے. آج سے فوٹو والے مزار پہ جانا بند کرنا ہے اور حوصلہ شکنی کرنی ہے. مساجد میں دیواروں پر یہ طویل ڈنڈے لٹکائے ہوئے ہیں، ان کو اتارنا پڑے گا. اور یہ جو صلاۃ التراویح کے آگے لگایا ہوا ہے وہ اس کو پڑھتا رہتا ہے اور قرآن پاک قرآن فاستعینوا سے تو اس پر اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، آگے اس کو پڑھتا جا رہا ہے. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کوئی کام بھی مرضی کریں، کسی تبلیغی مبلیغی کی کوئی اجازت نہیں ہے.
کسی پیر شیر کو اجازت نہیں ہے. عالم بعمل سے پوچھیں تب کریں، چاہے اس کو آپ چھوٹا سا سمجھیں یا بہت بڑا ہو. اگر ایسے نہیں کریں گے تو نیم حکیم خطا جان نیم ملا خطرہ ایمان آپ کا بیڑا غرق کر دے گا. آپ نے دل کشوری کرنے کے لیے، چندوں کے لیے اور راجہ راضی کرنے کے لیے عورتوں کی جماعتیں ہو رہی ہیں. کہتے جی دیکھیں نا جی اس مسئلے کو والے کرتے ہیں، اگر ہم نہ کریں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس مسئلے کے والے کل کنجر بن جائیں گے تو کیا دوسرے بھی کنجر بن جائیں گے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس خاک پر ڈٹ کر اپنی گردن اتروانے کے لیے تیار نہیں ہوا. صرف زبانی جمع خرچ تصویر پھیرنے سے کچھ نہیں بنتا. اس لیے عالم عالم ہے، جاہل جاہل ہے، چاہے وہ جتنی کا وہ مرضی ہے مرضی کر لے. وہ جج ہے، وہ لوہار ہے یا کارپینٹر ہے، اس کو بو تک نہیں لگی مذہب کی اور ادبیات کی. وہ اپنے فن میں ماہر ہے، وہ موچی ہے، وہ جلا ہے، وہ دوبا ہے. اس کی جدید شکل انجینئر کی ہو گئی، پرانا ہمارا لوہار ہے، وہ کارپینٹر ہے. اس کو علماء کی جگہ میں کودنا نہیں چاہیے، داڑھی رکھ کر اس کو نیچے رہنا چاہیے. وگرنہ عالم دین کی جگہ کودنے والا کل کسی اور چرپائی پر بھی کود سکتا ہے. عالم دین کے پاؤں کے نیچے رہنا ہے. عالم دین کا سویا تھوڑی دیر کے لیے سویا رہنا یہ صوفی کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. سونا نہیں ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اللہ نے غلط فرما دیا ہے؟ برابر نہیں ہے. هل يستوي الأعمى والبصير، بینا اور نابینا دونوں کیا برابر ہیں؟ عالم اور غیر عالم برابر ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لہذا علماء کے تکلف کو پامال مت کریں اور غیر پیر شیر بن کر خواہ علموں کرے فقیری کافر مارے دیوانہ ہو. ہر جاہل کو پیری سے ہاتھ سے کہیں دینا چاہیے. اگر جاہل نہ ہوتا تو یہ تصویریں لگاتا، یہ شرک کی ابتدا کرتا، یہ خاندانوں کو بدنام کرتا اور یہ عورتوں کو عرس وغیرہ میں جمع کر کے بےعزت کرتا. عالم ہے جو کبھی بھی روٹی کے لیے بکتا نہیں اور جھکتا نہیں ہے. کرو مت یہ اپنی تو بل بلا پڑے کس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا نہ نہیں. یہ عالم دین کی بات ہے. اس لیے روٹی کے چند لقموں کے لیے ذلیل نہیں ہونا چاہیے. مذہب کو بیچ کر نہیں کھانا چاہیے. مذہب کا نام لے کر اس کی آڑ میں کو باتیں نہیں ہونی چاہیے. مذہب کے نام سے دین کا جنازہ نہیں نکلنا چاہیے اور مذہب کو استعمال کر کے اپنی دنیاوی غرضیں پوری کرنی اور اپنی پھون پھان کرنی نہیں کرنی چاہیے. مذہب صرف اللہ رب العزت کی طرف لے جانے کے لیے ایک رہنمائی ہے اور یہ عالم دین کے ساتھ خاص ہے. کتاب کچھ بھی نہیں کر سکتی. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ عالم دین ہوتا ہے. لہذا اس لیے خواجہ نے فرمایا دین است حسین، حسین دین ہے. اور علامہ فرماتے ہیں کہ وہی یاسین، وہی طٰہٰ اور وہی کتاب اور وہی سب کچھ. لوگوں نے قرآن کو الگ سمجھا، نبی پاک کو الگ سمجھا، آیتیں اور حدیثیں پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی. یہ قرآن، یہ سنت، یہ سب کچھ یہ اس وقت مقدس چیز ہے جب ایک انسان کی صفت بنتا ہے اور پھر وہ انسان مقدس ہوتا ہے. اس لیے ہدایت کا راستہ بتاتے ہوئے دیباچہ کے اندر تاکہ اگر کوئی بہت گہرائی میں نہ جائے تو پہلا حصہ کھول کر دیکھے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے. نہ کتاب فرمایا نہ سنت فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم. اس لیے لوگوں کو ان کا مرتبہ اور مقام دیا جائے اور ہر ایک انسان کو سکھانے میں رکھا جائے. کسی دوسری چیز کو دیکھ کر للچائی نظروں سے اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھنے والا حلالی نہیں ہو سکتا. لہذا دنیا کی للچائی نظریں دنیا کی طرف کر کے اپنے ملک کو حقیر کہنے والے کبھی محب وطن نہیں ہو سکتے. اور آپ کو پتا ہے حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت جس کو نہیں ہے وہ بے ایمان ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ حب الوطن من الایمان، ایمان کا اہمیت والا حصہ جو ہے
وہ جس علاقے جس ملک میں رہتا ہے، جس میں اس کو دین کی آزادی ہے، اس ملک سے محبت ہے۔ لہذا ہم رمضان مبارک کے آج کے اس لیکچر میں یہ چیزیں سیکھ کر جا رہے ہیں۔ آج سے ہماری داڑیاں سنت کے مطابق ہونی چاہیے، مائیں بہنیں باپردہ ہونی چاہیے، سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہ صرف رمضان میں ہی مسجدوں میں آنا ضروری نہیں ہے، یہ سارے سال ضروری ہے۔ لہٰذا رمضان میں مجھے کل پرسوں ایک جمیل صاحب کوئی تھے، انہوں نے فرمایا کہ موسم ٹھیک نہیں مسجد کا، اس لیے لوگ کم ہو گئے ہیں، 3 صفحے رہ گئی۔ میں نکال میں اب ان کے ساتھ کیا ٹیلی فون پہ اتنی لمبی بات کروں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم جذباتی ہوتے ہیں، بس شب برات کو سارے آ جاتے ہیں مسجد میں، اور پھر پورا سال ہم مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ اسی طریقے سے ہم نے 10 دن بعد عبادت کر لی ہے، باقی چھٹی کر لی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت وہ ہے جس پر ہم عشقی کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ بتوں کے مسلک کے بت اور ہر قسم کی ٹولہ پرستی کے بت اور دور عربی اجمی اور کالے گورے کے بت، اور یہ وہ سارے توڑ کر ایک چیز اپنائیں گے کہ جس کی نبی پاک کے ساتھ غلامی کی نسبت سچی اور کھری ہے، وہ ہم میں بڑا ہے اور اس کا احترام ہے، اور اس کا احترام کیا جائے گا، اور جس کی نہیں ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور رائے راست کی طرف لانے کی کوشش کی جائے گی، اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا گناہ گار سے محبت کی جائے گی اور گناہ کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی جائے گی، مجرم سے محبت کر کے اس کو صاف کیا جائے گا اور جرم کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھ آنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے تقدس کو پیش نظر رکھ کر اپنی